والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میری معاصیت ہے عروج پر، میری معاصیت ہے عروج پر، تیری رحمتیں ہیں کمال پر، نہ میرے گناہ کی انتہا نہ تیرے کرم کا شمار ہے۔ ایک بار اور درود شریف سنا دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے معزز سامعین، حاضرین، احباب اہل سنت جو میرے سامنے حاضر ہیں، موجود ہیں اس مجلس میں، وہ اور جو دور دراز سے آواز سن رہے ہیں، میرے پیارے، یہ تو آپ جانتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تو خود بڑی فضیلت ہے، اور اس میں ایک رات، 15ویں رات جسے آپ شب برات کہتے ہیں، وہ تو نہایت فضیلت والی رات ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کی مقدار میں اللہ تعالی گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یا ایک روایت کے پیش نظر، وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بنی کلب، اس کو بنو کلب بھی بولتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ بکریاں پال رکھی تھی، کثرت سے ان کے پاس بکریاں تھی۔ تو آقا نے فرمایا بنو کلب، بکریاں تو سب کے پاس تھی، اونٹ بکریاں لوگ رکھتے، خاص طور سے بکری۔ آقا نے ان کا نام اس لیے لیا بنو کلب کا کہ ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بکریوں کے بال کی مقدار میں ہزاروں بکریاں، ایک بکری کا چھوٹا بچہ آپ سامنے لے، آج تک کوئی پیمانہ، کوئی تھرمامیٹر، کوئی ایسی مشین نہیں چلی ایک چھوٹے سے بچے کے بال کا کاؤنٹ کر سکے، گن سکے۔ تو آپ غور کریں، کہاں ہزاروں بکریاں ہوں، ایک چھوٹے بچے کی ہے نا، جب اس کا بال نہیں گنا جا سکتا تو ہزاروں بکریوں کے ہے نا بال کا گننا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس سے مراد یہ ہوئی، سرکار میرے آقا نے اشارہ فرمایا ہے نا کہ بڑی تعداد میں بہت زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی اپنی حاجت کہنے والا، عرض کرنے والا، میں اسے مالا مال کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں خود پکارتی ہیں اپنے بندوں کو، اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے پیارے، یہ دو حدیثوں کی روشنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اب تو ماشاءاللہ سن چکے ہیں، سنے بھی ہوں گے دوسرے پروگراموں میں، مسجد میں جمعے کو سب فضائل آپ سن چکے ہیں کہ بے شمار بندوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ آج کی رات خوابوں میں نہ گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ تو آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ جی مرحومین کی روحیں جمعرات کو
اپنے گھر پہ آتی ہیں. یہ جو سامنے شب برات کی رات میں وہ آتی ہیں اور گھر والوں سے مانگتی ہے میری اولادوں مجھے عطا کرو, میں بھوکی ہوں مجھے کھلاؤ, میں پیاسی ہوں مجھے پلاؤ, میں آشفتہ حال ہوں مجھے آسودہ کرو. تو جو اولادیں ان کے نام صدقہ کرتی ہیں, فاتحہ کرتی ہیں, ایصال ثواب کرتی ہیں, وہ خوش ہو کے لوٹتی ہیں. اور جو اولادیں بھول جاتے ہیں, نہ انہوں نے صدقہ کیا ان کے نام پر, نہ خیرات کیا, نہ فاتحہ دیا, نہ ایصال ثواب کیا, تو مایوس غمگین لوٹتی ہیں. عالم ارواح میں جب ساری روحیں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں تو اپنے گھر پہ گئی تیرا کیا حال رہا, تو اپنے گھر پہ گئی تیرا کیا حال رہا, تیری اولادوں نے, تیرے گھر میں رہنے والوں نے, تیری پراپرٹی جائیداد پہ قبضہ کرنے والوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. اب وہ روح جس کی اولادوں نے صدقہ خیرات ایصال فاتحہ کیا وہ تو خوش ہیں, وہ تو کہتی ہے ہماری کا نام اولادوں نے, ہم گئے, ہم کو انہیں کھلایا پلایا, آسودہ کیا اور ہمیں واپس بھیجا. تو ساری روحیں ہیں نا رش کرتی ہیں ان کی اولادوں پر, اور وہ روح جو واپس مایوس لوٹتی ہے, مزمحل لوٹتی ہے, وہ عالم ارواح میں بد دعا دیتی کہ اللہ میں اپنے گھر پر اپنی اولادوں کے پاس گئی, نہ انہوں نے مجھے کھلایا نہ پلایا نہ مجھے آسودہ کیا, اللہ انہوں نے مجھے رسوا کیا, تو میرے مولا جیسے میری اولادوں نے آج مجھے اس عالم ارواح میں رسوا کیا, اللہ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرنا اور آخرت میں بھی رسوا کرنا. تو آپ سوچیں یہ رات کتنی اہم رات ہے, ہماری بھی مغفرت کی بات ہے اور مرحومین کے بھی نجات کی بات ہے. اسی لیے اس رات کو لیلۃ النجات, شب برات کا مطلب یہ فارسی لفظ ہو گیا, شب کے معنی ہوا رات, برات چھٹکارے کی رات, آزادی کی رات, جہنم سے چھوٹنے کی رات. تو یہ بڑی بڑی اہم رات ہے, بڑی اہم رات ہے جی. اور یہ ہمیں آپ کو ملی سرکار کے صدقے میں, اوروں کو نہیں ملی, اوروں کو نہیں ملی. لہذا اس رات کو ہے نا عبادات میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے. نفل آپ پڑھیں, قرآن شریف آپ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, ذکر و اذکار کریں. آپ اس طرح سے پوری رات آپ اور آپ کا ہمارا بتا رہا ہوں کہ جس کا کوئی کہیں قبرستان میں اپنا عزیز ہو, ماں ہو, باپ ہو, یا اور کوئی بھی ہو, تو ممکن ہو تو آپ ہے نا قبرستان میں ضرور جائیں اور ان کی قبر پہ حاضر ہو کے فاتحہ پڑھیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ایصال ثواب کریں جی. ادھر ادھر کی باتوں پر کان نہ دھریں. آپ بتائیں یہ حیرت تعجب ہے نا, اصل میں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا کہ تاکہ آپ سمجھ جائیں, جان لیں. کبھی کبھی آدمی نا وہ مطلب کہتے پشو پیش میں رہتا ہے کہ یہ صحیح کہ یہ صحیح, یہ فرقہ کیسا, یہ فرقہ جی. پہلی بات تو یہ ہے آپ جان لیں اصولاً کہ اہل سنت والجماعت ہی ایک فرقہ ہے جو سچ اور حق ہے, اس کے علاوہ کوئی راہ پر نہیں ہے. تو لہذا اہل سنت والا یعنی سنی ہونا کب ہوگا جب آپ اس فرقے کو سچ اور حق مانیں اور اس کے علاوہ تمام کو آپ غلط مانیں, راہ پہ نہ مانیں. اگر اس پر رہ کے آپ شک کریں گے ہو سکتا وہ بھی صحیح ہو تو گیا معاملہ. تو بالکل یقین ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. تو اب بتانا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ادھر ادھر کہتے ہیں مطلب باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل دی, اس عقل سے آپ سمجھیں. جیسے ابھی آپ کے سامنے ہم نے آپ کو کیا کہہ دیا, سیدھی سیدھی بات کہ آپ اس رات کو نوافل پڑھیں, قرآن شریف پڑھیں, درود شریف پڑھیں, مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں, فاتحہ کریں, نذر کریں, ہے نا, دعائیں مغفرت کریں. یہ ہم نے بتا دیا. زندوں کے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی, جو انتقال کر چکے ہیں, جو فوت ہو چکے ہیں, ہم نے دونوں نا گروہ کی باتیں کر دی. اب دیکھیے سامنے یہ آپ کام نظر ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. آپ سوچو میرے پیارے کہ کس چیز کے لیے کہا جا رہا ہے, یا جانے والا کیا کر رہا ہے. مسجد میں گیا, نماز پڑھ رہا, تلاوت کر رہا ہے نا, کچھ پرچیاں آتی ہیں بھائی 2 رکعت یوں پڑھو, 2 رکعت یوں پڑھو, 2 رکعت یوں پڑھو. جیسے 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے, 2 کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد یاسین شریف پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے نا دعائے نصف شعبان پڑھی جاتی ہے. اس دعا میں کیا ہے, بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے نا. یاسین شریف کیا ہے, قرآن کریم کی آیت ہے نا. تو آپ کہیں سے آپ دیکھیں ان میں سے کہاں خامی, کہاں غلطی نظر آئے گی, کہاں نظر آئے گی. اللہم عاطر المرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل طول. بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے, لیکن اب دیکھیے ان کا ذہن اور ان کا خیال قرآن میں کہاں, حدیث میں کہاں, کس نے کہا کیا. صحابہ نے اکثر کہتے صحابہ وہ مجھے نام نہیں یاد ہے, جنگ میں تھے 2 صحابی رسول تھے,
تو ان کو رات جگنی تھی، پہرا دینا تھا، نام یاد نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ جائیں. تو تلاوت میں مطلب مشغول ہو گئے قرآن شریف پڑھنے. اب ان کے سونے کا دوسرے کا جگنے کا ٹائم آیا یا کچھ عبادت مطلب نمازیں پڑھ رہے تھے. تو وہ اٹھے تو کہا کہ آج شب برات، دل تو یہ چاہتا تھا کہ آج میں پوری رات عبادت کروں، بڑی اہم رات ہے. جانتے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یقیناً یہ اہم رات ہے، برکت والی فضیلت والی رات ہے، لیکن ہم جنگ میں ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے جنگ ہے. اس لیے یہ معاملہ کفر و اسلام کا ہے، دین کا ہے، ایمان کا. تو جو بڑی سنتیں ڈھونڈتے ہیں ذرا ادھر بھی دیکھیں نا. اب سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ذرا اس پہلو کو بھی دیکھیں. جی خالی ایک ہی طرف سنت. تو میرے پیارے اگر آدمی سچائی سے سوچے اور غور کرے کہ شب برات جو عام طور سے لوگوں میں کیا مشہور ہے، وہ عبادت کی رات ہی لوگ سمجھتے ہیں، قبرستان پہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے نا جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے جی کہ روایت کیا کہ میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر ناز پر نہیں ہے، تو مجھے ہوا کہاں آقا تشریف لے گئے. تو فرماتی ہے کہ میں مطلب سرکار کو ڈھونڈنے گئی تو دیکھا آقا جنت البقیع شریف میں کھڑے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعا کر میرے آقا جب واپس لوٹے تو اس وقت یہ میرے آقا نے فرمایا کہ ام المؤمنین تمہیں معلوم ہے جبریل آ کے مجھے بتائے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی مقدار بلکہ اس سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع تشریف لے گئے، اس لیے ہمارے لیے بھی جانا سنت ہے نا. اور میرے آقا تشریف فرما لے جائے تو شان ہی نرالی ہے. لیکن آپ ایسے دیکھ لیں، آپ قبرستان جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، کل شریف پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا، کوئی مزمل پڑھ رہا، لوگ پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو بھلا بتائیں ان میں کیا کمال کیا خرابی ہے؟ لیکن وہ ایک الجھانا کرنا آپ اگر کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جو عبادت کرتی ہے اس عبادت سے یہ روکتے ہیں. کہیں تو نماز کا اعلان کرتے ہیں، نماز کے نام پہ مطلب سمجھیے بیوقوف بناتے ہیں، اور کہیں نماز سے روکتے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں نا. کہیں جہالت کی وجہ سے سمجھیے ایسا ہے، کہیں وہ آپ بہت کم ہو گیا، بالکل بہت کم ہو گیا. شاد اڑاتے کہ شب برات کو کہاں سے کو پٹاخے پھوڑتے تھے، پٹاخے پھوڑتے. آپ کہہ دو پٹاخے غلط بات، شب برات نہیں، ہر دن برا ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے. تزیہ مال شریعت اجازت نہیں دیتی، مال کو ضائع کرنا بیکار کرنا ہے. جی ابھی سے کہیں بھی تزیہ مال کا برباد کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک کہ آپ کے کھانے پینے میں انداز سے پکائیے کھائیے، زیادہ کھانا برباد نہ ہو، بچ گیا تو کسی کو کھلا دیجیے، ضرورت مند کو، انسان کو نہیں، پھر جانوروں نے پھینکا نہ جائے. وہ اللہ کی ہے نا، اللہ کا رزق ہے، اللہ نے روزی دی. تو اسلام تو اتنا محتاج. تو پٹاخے کی بات اگر ہو اس کو آپ کہتے کہاں عبادت کرنا، کہاں یہ 6 رکعت نفل، کہاں یہ چیز ہے. نادان یاسین شریف پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد جو دعائیں جس میں شعبان ہے، بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اے میرے اللہ اسی رات کو مقدر ہے، لکھاتا ہے، ہماری روزیاں تقسیم کرتا ہے، آنے والا بچہ آج کی رات لکھا جاتا ہے، جانے والا انسان آج کی رات لکھا جاتا ہے. فی یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو بندہ ایسے موقع پر اپنے رب سے بہتر کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا، اپنے رب سے عرض کرتا مولا میرا بہتر کر دے، میرا بھلا کر دے، میرا اچھا کر دے، میری بری تقدیر کو مولا بھلی بنا دے. یہی تو دعائیں ہیں. وہ ان کو دعا بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو کہاں سے یہ آ گیا ناجائز ہے، کہاں یہ قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے، کہاں بار بار بتایا جا چکا ہے. قرآن میں سب کے ہے نا بس کی بات نہیں نکال سکے، حدیث میں ڈھونڈ نکالنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اجماع امت کیسے مجتہد جو ہم سے بڑے بڑے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث سے تو ہمیں مسئلے نکال کے دیے. امام اعظم کیا ہے، امام شافعی کیا ہے، امام حنبل، امام مالک، کے 4 امام، انہوں نے یہی تو کام کیا ہے کہ احکام شرع قرآن و حدیث سے مستنبط کیا، نکالا ہے، جس پر ہمارا آپ کا بلکہ عالم کا عمل ہے. تو یہ واحد کی باتوں میں بالکل آپ کام نہ کریں، بالکل نہ سنیں. آپ روزے رکھیں، 15ویں شب کو آپ عبادت کریں، آنے والے دن کو آپ روزے رکھیں، روزہ رکھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی 2 روزے رکھے جائیں، نفل ملا جی نفل پر اور تاکہ 2 نفل روزے ایک نہ ہو. وہ ایک مفہوم ہے جسے پاک اس کے تحت. تو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ پھر ایسا کرے 14 اور 15 رکھ لیں، یعنی 14 شعبان جمعرات کو پڑھ رہی ہے اور 15 شعبان جمعے کو. تو عام طور سے آدمی پوچھتا ہے نا کہ بس جمعرات جمعہ رکھ لیں 14 15، نہیں 15 16 رکھ لو،
15-16 تو پوچھا بس رکھو جو میں نے کہا. اس کی وجہ کیا ہے میں کیوں کہتا ہوں؟ جیسے ابھی کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جو ہمیشہ روزے رکھتے رہتے ہیں نا, کبھی روزہ رہے کبھی افطار کی کبھی روزے رکھتے رہتے. کچھ ایسے بندے رمضان کے علاوہ رکھتے ہی نہیں, کبھی کبھی جیسے محرم کا روزہ ہو گیا, شعبان کا روزہ ہو گیا, تو ابھی ادھر روزوں کا کوئی سلسلہ نہیں. اب جب وہ 14 شعبان کو روزہ رکھے گا, کسی کوئی بھی آدمی فطرت پہلا روزہ اس کا ابھی رمضان تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی سست ہو جاتا ہے, سر پکڑ لیتا ہے, کبھی کیسی طبیعت ہو جاتی ہے. بہت دنوں سے روزہ رکھا نہیں تو روزہ رکھنے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ طبیعت اتنی فریش نہیں ہو پاتی. تو اگر 14 کو اس نے رکھا اور شام کو مطلب سمجھے سست رہا یا بھوکا تھا, کھانا کھایا, کھانے نے اس کی سستی لایا, کیونکہ ماشاءاللہ تہوار نیازیں پکتی ہیں, اچھے کھانے بنتے ہیں, آدمی ذرا 2 لقمہ زیادہ کھا لیا, شیطان ایسے موقع پہ بڑھاتا کھلاتا ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ شام کو مطلب 15ویں شب کو سست بھی رہے گا, یا کبھی طبعی طور پر سر میں درد ہے, طبیعت سست ہے, تو عبادت میں وہ لذت وہ روحانیت وہ نہیں ہے. تو اس کے تحت میں کہتا ہوں جسے شعبان کا جو ہے نا روزہ, اصل روزہ 15 ہے, وہ 15 کو رکھو, یعنی آنے والے دن میں جمعہ. اس میں کیا ہوگا, پہلی آسانی تو یہ آسانی ہے کہ وہ بغیر عادت کے روزہ رکھا بہرحال. اب وہ رات بھر وہ جگہ شعبان میں 14 شعبان کو یعنی جمعرات کو جگہ, وہ نیت کر لی, فجر پڑھا, سو گیا, تو تقریباً آدھا دن تو اس کا پوری رات جگہ نا سونے میں چلا جائے گا. اٹھے گا, اس سے وضو کرنا کچھ کرنا ہے, زہر پڑے گا اور مطلب کچھ پڑھا وڑا اس طرح سے سمجھیے نا. وہ عصر کا انتظار کرتا ہے, عصر آئے گی تو ہم درود شریف پڑھیں گے 40 مرتبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں گے, اللہ کی رحمتیں آواز دینے لگیں گی, بڑا ایک روحانی منظر ہو جاتا. پھر اس طرح سے ہے نا اس کا یہ سمجھیے دن گزر جاتا ہے, روزہ اس کا پورا ہو جاتا ہے. ایک بات یہ 15 میں. اب اسے ایک اور رکھنا, کسی وجہ سے اگر وہ 16 کو نہیں رکھا تو اس کے 15 میں کمی نہیں ہوگی, 15 میں کمی نہیں ہوگی, وہ پورا کا پورا. اچھا کوئی آدمی کوئی بات اپنے تجربے کی روشنی میں کہتا ہے نا, جیسا اس کا تجربہ. اب کبھی کبھی ایسا ہوا, کوئی ہمارے بھائی کی مطلب ایسا ہوا تو بتا رہا ہوں کہ اب انہوں نے سنا 2 روزے رکھنے چاہیے. اب جب 14 کو انہوں نے رکھا, عادت تھی نہیں اور بالکل مزمحل ہو گئے, شام کو درد پکڑ لیا, یہ پکڑ لیا, وہ پکڑ لیا, تو آنے والا دن پہ سوچا کوئی فرض تو ہے نہیں, واجب تو ہے نہیں, نفل ہے سنت ایسا, تو اب انہوں نے کیا کہا نہیں رکھیں. تو جو اصل روزہ تھا اس کو چھوڑ دیا, ہاں جو اصل نہیں تھا. جی تو یہ سارے وجود سے ہے نا کہ ایک تو ہماری 15ویں شعبان کی رات جو عبادت کے لیے ہمیں فریش ملے گی, ہم ہلکے پھلکے رہے, ایسے بھی تاکہ دوسرا کھانا پینا بہت کم کھائیں تاکہ آسانی سے آپ رکھ. آج جتنا آپ نے کم کھایا کل پورا کر لیجیے نا, کل روزے سے رہیں گے, شام کو اللہ برکت دے گا, جو چاہے وہ. تو خیر بات لمبی اور آپ سے باتیں کرنی ہے, تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے نا میرے پیارے میرے عزیز کہ کسی کی باتوں پہ دھیان نہ دے. یہ کب سے ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں نے, اور حدیث اتنی باتیں اور بھی حدیث اس سلسلے میں ہے. تو شعبان کی 15ویں رات کو عبادت اور 15ویں دن کو روزہ آپ ضرور رکھیں, یہ سب بڑے فضیلت والے ہیں. جہاں شعبان کی رات بڑی اہم, قرآن کریم سے لوگوں نے اس کا استدلال کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ, وہ شب قدر ہے نا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں فی لیلۃ المبارکہ ہے, فیہا یفرق کل امر حکیم. آج ہی کی رات سارے فیصلے ہوتے ہیں, روزیاں لکھی جاتی ہیں, مسرتیں لکھی جاتی ہیں, غم لکھے جاتے ہیں, حیات لکھی جاتی ہے, ممات لکھی جاتی ہے. تو جو بندہ اللہ کی عبادت میں ہوگا ہاں تو اس کا بھلا ہی لکھا جائے گا, اور اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہے. لہذا کسی پر کان نہ دھرے میرے عزیز میرے پیارے. جی آپ خوب عبادت کریں اور رات کی قدر کریں, وقت ضائع نہ کریں. جی درود شریف سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جی میں نے جو ہے نا ایک آیت کریمہ پڑھی, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم اتنا مہربان ہے نا کہ مشرک کے علاوہ وہ ہر گنہگار کو بخش دیتا ہے, ہر گنہگار کو بخش دیتا ہے. بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, بڑا مہربان ہے. جی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا, تواب توبہ قبول کرنے والا. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میرے رب کے کرم سے سرکار کے صدقے میں ایسا اللہ اسے صاف کر دیتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا, جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. وہ چیز ہے نا تو اس کا کہتے ہیں داغ باقی رہتا, اثر باقی رہتا. یہ اللہ کی رحمت دیکھیے, وہ گناہوں سے بندے کو ایسا صاف کرتا ہے جیسے جی گناہ کا داغ لگا ہی نہیں تھا. اتنا کریم ہے میرا رب, اتنا کریم ہے میرا رب. تو عام دنوں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت چاہنے سے, معافی مانگنے سے, توبہ کرنے سے اللہ توبہ کرنے والا ہے. یہ تو خاص رات ہے, خاص رات, اور بڑا کریم ہے میرا رب, بڑا کریم ہے.
نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کوئی رشتہ آپ لے آئے، اللہ سے زیادہ کوئی ہم سے آپ سے محبت نہیں کرتا. مشہور ہے نا، ماں اپنے بیٹے کو، اپنے لال کو، اپنی اولاد کو بہت چاہتی، باپ چاہتا ہے. جی نہیں، یہاں بھی اللہ کا فضل ہے. ماں نہیں چاہتی، اللہ کا فضل ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات؟ جی اللہ کا فضل ہے. ماں کیا چاہے گی، باپ کیا چاہے گا. اصل میں میرا اور آپ کا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، رب کا فضل دیکھیے. اب اللہ اس کی حفاظت چاہتا ہے، اس کی خدمت چاہتا ہے، اللہ اس کی پرورش کا ظاہری سبب صلہ چاہتا ہے میرا مولا. تو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس بچے کے لیے ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، وہ محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ مچل مچل کے اس کی خدمت کرتے رہے. آپ دیکھتے ہیں جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تب وہ محبت نہیں رہتی، نہ اولاد کو بھی اور نہ وہ. جی جی. تو اب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے. تو اللہ اتنا کریم، اتنا مہربان ہے. ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے ہم جی اس سے کیا محبت کرتے ہیں. وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. جی پہلا کرم تو اس کا یہ ہے، اور کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. اسلامی گود میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، ورنہ کہیں بھی اتار سکتا تھا. یہ کتنا بڑا احسان ہے. جی مشرک جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا، اور مومن جنت میں رہے گا. اب بتائیے میرے رب کا منشا کیا ہے؟ مسلمانی گود میں پیدا کرنے کا، یہ جنت میں رہے، جنت میں رہے. اب بندہ گناہ کرے یا شرک کرے یا خطائیں کرے، یہ اس کا اپنا قصور ہے نا. رب نے تو یہی چاہنا کہ جنت میں جائے. جنت ہی کے لیے تو اس کو مومن کی گود میں پیدا فرمایا. بڑا کریم ہے میرا رب، بڑا کریم ہے. تو جب وہ عام راتوں میں مغفرت اور بخشش فرماتا ہے جی تو بھلا شب برات درود شریف سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دو سگے بھائی تھے. ایک نیکوکار، اطاعت گزار، یعنی عبادت گزار تھا، اور دوسرا بے نمازی، بے عمل، بڑا آزاد تھا. تو جو مطلب یہ کہ نمازی تھا وہ بڑا تھا، اور جو بے نمازی تھا وہ چھوٹا تھا. تو سمجھاتا تھا وہ کچھ بھی سنا، اپنی مستی میں، اپنی آزادی میں، نہ نماز نہ عبادت نہ اللہ کا ذکر. بیمار ہوا، سخت بیمار ہوا. اب حالات ایسے ہو گئے کہ اب یہ بچ نہ پائے، یعنی اب زندگی اس کی وفا نہ کرے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سرانے بیٹھا افسوس میں رو رہا تھا. وہ بھائی کی محبت میں رو رہا تھا. تو پوچھتا ہے وہ بیمار بھائی جس کی حالت نازک ہے، چند گھڑیوں کا مہمان ہے، کہتا میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہارے لیے رو رہا ہوں. کہا میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے رو رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اب حالات اور تیرے نا قرائن ایسے بتا رہے کہ تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اب تیری زندگی وہ فنا کر سکتا ہے. کچھ ہی ہے نا پل تیری زندگی کے باقی ہے. سوچے ہو افسوس کہ میں نے تجھے بتیرا منع کیا، بہت روکا کہ اللہ کی نافرمانی مت کر، شریعت کے قانون کو مت توڑ، ہے نا، اس کے خلاف مت جا، معصیت چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، نافرمانی چھوڑ دے. بتیرا تجھے سمجھایا لیکن تو نے ایک بھی نہ سنا، اور آزادانہ زندگی تو نے گزاری، بے عمل زندگی تو نے گزاری. افسوس تیرے مرنے کا ٹائم آ گیا. تیرا کیا حال ہوگا؟ تو نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو سرد آہ کھینچا اس بیمار بھائی نے. کہا ہاں میرے بھائی، تجھ کو مجھ سے محبت ہے، میرے غم میں رو رہا ہے، لیکن ایک بات بتا. کہا کیا؟ وہ سمجھا کوئی وصیت کرے گا. اب جا رہا دنیا سے، کہا یہ بتا اگر میرا معاملہ. ہاں بھائی بول کیا بات. بڑے بھائی نے سوچا جا رہا ہے شاید تو وصیت کرے گا، تو اس نے بھی لپک دیا. ہاں بھائی بول کیا بات ہے. کہا سن، بات یہ ہے کہ اگر میرا معاملہ میرا رب میرا مولا میری ماں کے ہاتھ میں دے دے تو میری ماں کیا فیصلہ کرے گی؟ جنت کا کرے گی، جہنم کا کرے گی؟ اگر میرا مولا میرے معاملے کو ہے نا میری ماں کے ہاتھ میں دے دے کہ تو ہی فیصلہ کر، تو ماں کس بات کا فیصلہ کرے گی؟ جنت کا کہ جہنم کا؟ تو بڑا بھائی بولتا ہے کون ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلنا پسند کرے گی؟ وہ تو جنت ہی کہے گی، جہنم کون کہے گی؟ جہنم کیوں پسند کرے گی؟ آگ کون پسند کرتا ہے؟ جب اس نے کہا ماں تو جنتی کا فیصلہ کرے گی، اچھل گیا، تڑپ کے نہیں اچھل گیا اور تڑپ کے بولتا ہے
میرے بھائی سن، جب ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی تو وہ میرا رب تو ماں سے کروڑوں گنا مہربان ہے. وہ کب پسند کرے گا کہ اس کا بندہ آگ میں جلے؟ اتنا کہنا تھا، روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی، اب سے اسی سے جان ہے، پرواز کر گئی. شور ہوا، فلاں کا انتقال ہو گیا، عزیز آئے، اقارب آئے، محلے والے آئے، اپنے آئے، پرائے آئے. وقت کس کا انتظار کرتا ہے؟ تجہیز و تکفین ہے نہیں، غسل کفن تجہیز و تکفین سب ہو گئی، بات ختم. دو چند دن گزرا، اس نیک بھائی نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا تو کہاں دیکھا؟ جنت میں دیکھا. اپنے اس گنہگار بھائی کو جنت میں دیکھا. تعجب ہوا، کہا میرے بھائی تو اور جنت، تو اور جنت؟ نہ تو نمازی تھا، نہ پرہیزگار تھا، نہ عبادت کرتا تھا، تو نہایت بدکار معصیت کار تھا، اور تو کیسے جنت میں آ گیا؟ کس عمل نے تیرے ہے نا تجھ کو جنت میں پہنچا دیا؟ کہے بھائی تو سچ کہہ رہا، میں گنہگاری ہوں، سیکاری ہوں، میں معصیت کار ہوں، پوری زندگی میں معصیت میں ڈوبی. کہا یہی تو تعجب کر رہا ہوں، تیرے کس عمل نے تجھے جنت میں پہنچا دیا؟ کہاں عمل نے نہیں پہنچایا. کہا پھر؟ کہا مرنے سے پہلے میں نے اپنے رب کی محبت میں جو 2 بول بولے، میرے رب نے وہی قبول کر لیا اور مجھے جنت عطا کر دی. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، وہ پیارا رب کتنا پیارا ہے کہ اس کا بھولا بسرا معصیت کار بندہ اگر لوٹتا ہے اس کی طرف اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو میرا مولا معاف فرما دیتا ہے. شب برات میں جی کتنے ایسے اس کے غافل، سمجھے بے عمل، بھولے بسرے بندے ہوں گے جو اس کی رحمت سے رب کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. ہمارے لیے بھی وہی ہوگا کہ ہم ہے نا اس نعمت کو حاصل کر سکیں. کیا مطلب؟ اس رات روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، روئیں گڑ گڑائیں، اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی. یہ کتنا کریم رب. ماں باپ تو چلے گئے نا، چلے گئے، لیکن رب کیا کہتا ہے اولاد کو؟ کیسے جی سبق دے رہا میرا مولا کہ میرے بندے کہے اور طریقہ بتا دیا. یوں کہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، سارے مومنین کی بخشش فرما دے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنمائے منزل ہی نہیں. وہی مغفرت فرماتا ہے، وہی مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، رونے کا بھی طریقہ، جی معافیاں مانگنے کا بھی طریقہ، اور اپنی رحمت سے قبول بھی فرماتا ہے. ہاں جی، رزلٹ بھی تم کو بتا دیتا ہے، سوال بھی بتا دیتا ہے، رزلٹ بھی بتا دیتا ہے، جواب بھی بتا دیتا ہے. اب اس سے آسان جی سودا اور کیا ہوگا کہ وہی راہ بتائے، وہی مغفرت فرمائے، بھولے بسروں کو اس طرح سے بلائے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رہے منزل ہی نہیں. میری معصیت ہے وہ عروج پر، میری رحمت ہے، تیری رحمت ہے کمال پر. میری معصیت ہے وہ عروج پر، تیری رحمتیں ہیں کمال پر. نہ میرے گناہ کی انتہا، نہ تیرے کرم کا شمار ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ. میں نے ٹائم کے لحاظ سے اپنی بات ختم کی. ہمارے سید صاحب پیارے بزرگوار ہمارے کرم فرمائے، انہوں نے کہا قضائے عمری کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں. قضائے عمری کیا ہے؟ کہ جو ہماری نمازیں چھوٹ گئیں، جو ہماری نمازیں چھوٹ گئیں اس کو ہم پوری کریں. کس طرح سے پوری کریں گے؟ جی جیسے آپ ایک بنیادی بات یہ جان لیں کہ کوئی بچہ 12 سال کا بھی بالغ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ عموماً 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں. تو شریعت نے ایک قانون بنایا کہ نابالغ مکلف نہیں ہے. جو نابالغ ہے ابھی اس پر احکام شرع لاگو نہیں ہوئے. نماز سے فرض ہے، روزہ فرض ہے، دولت والا ہے تو زکات فرض ہے، حج ہے، اور تمام احکام شرعی احکام اسلام. نابالغ پر جو کرے سب ثواب ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتا اس سے حساب نہیں ہوتا، اس پر ابھی نماز فرض نہیں. جب بالغ ہو گیا، جب بالغ ہو گیا نا تب اس پہ نماز فرض ہو گئی. اب آپ سوچنا چاہیے تو نماز کس طرف فرض؟ سوال ہوا
تو کیا کہا جائے گا؟ مسلمان عاقل بالغ، 3 شرطیں ہیں نماز فرض ہونے کے لیے، 3 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا نا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ مسلمان آپ سمجھ گئے، عاقل کا مطلب پاگل نہ ہو، اگر پاگل ہے دیوانہ ہے تو 50 سال کا تب بھی اس پر نہیں، سمجھا آپ نے؟ جی نماز کس پر ہے؟ مسلمان ہو، ہوش حواس والا ہو، عقل رکھتا ہو، جی ہوش حواس والا ہو، سمجھتا ہو، آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی جی ہاں سمجھتا ہو اس پر نماز فرض، اور بالغ ہونا، مسلمان ہونا، دماغ صحیح ہونا، اور بالغ ہونا، جی جی بالغ پر نماز فرض۔ کوئی بھی بالغ نماز سے خالی نہیں۔ اب 2 ہی صورت ہے، یا اگر بالغ تو ہے لیکن مسلمان نہیں تو نہیں فرض ہے، بالغ تو ہے مسلمان بھی ہے لیکن ہے نا پاگل ہے تب بھی نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پاگل پہ نماز فرض ہے۔ اب وہ لوگ جو مسلمان ہیں، عقل والے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، تو کیا وہ سمجھتے کہ وہ نابالغ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں؟ نماز کا تو یہ حال ہے میرے پیارے، مسلمان بالغ ہونے کے بعد، عاقل ہونے کے بعد کبھی بھی معاف نہیں، کبھی بھی معاف نہیں۔ جی سفر میں ہو، حضر میں ہو، کھڑے ہو کے پڑھے، جی بیٹھ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، جھک کے پڑھے، جس پل پہ ہیں، نہیں سمجھا آپ نے؟ ہاں اس پر بھی نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ ایک شخص ہے نا کشتی میں سفر کر رہا اور موجیں آئیں، موجوں کے چپیڑے میں کشتی، طوفان جس کو آپ کہتے ہیں، کشتی ٹوٹ گئی، ادھر ادھر لوگ بکھر گئے، کچھ اندر چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ایک شخص ہے مسلمان ہے، ایک تختہ ملا اسی پہ لیٹا ہو، دریا اس کو بہا رہی ہے۔ اب سوچئے ہیلے گا ڈولے گا، ادھر ادھر جائے گا تو گرے گا، اندر جائے گا تو جائے گا، اب اسی کو چپٹا نماز کا وقت ہوا، اس عالم میں بھی اس پر نماز فرض ہے۔ سوچئے قانون کیا ہے؟ تو اب نماز ہر حال میں میرے پیارے۔ اب چلیے غفلت رہی، سستی رہی، یا نادانی جیسے کہیے کہ نماز نہیں پڑھا، چھوڑتا رہا 20 سال کا ہوگا، 25 سال کا، 30 سال کا۔ بہرحال جب اللہ نے اسے ہدایت کی، نماز پڑھنے لگا، تو اب جہاں سے اس نے شروع کیا، اب تو پڑھا ماشاءاللہ پڑھا، قضائے مرینا، تو اب وہ کیا کرے؟ اپنی عمر کو حساب کرے کہ کس عمر میں میں نے نماز شروع کی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے 25 سال کی عمر میں پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ کا ہے نا اس نے پڑھنے لگا، عادی ہوا، تو اب اس کا حساب کیسے ہوگا؟ آپ سنا تو نمازیں معاف نہیں ہوں گی، پوچھی جائیں گی، روزے معیشت کی جان گداز بہت، پرششی اولی نماز بہت، پہلا ہی سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ احساس ہوا اللہ نے توفیق دی تو شریعت نے راہ نکالی تھی کہ اس کی قضا پڑھ لے، اللہ معاف کر دے گا، قضا پڑھ لے اللہ معاف کر دے گا۔ تو اب وہ کیسے پڑھے گا، کتنا پڑھے؟ تو اب جیسے مثال طور پر 25 سال کی عمر میں اس نے شروع کیا، ماشاءاللہ ادھر چل رہی ہے، اب وہ پیچھے کتنا آئے گا؟ 15 پہ آ جائے گا، 15 تک تو اس کی معاف تھی، اب 15 سے اس کا شمار ہو گیا، 25 سے اس نے شروع کیا ہے، تو 15 اور 25 کے بیچ میں کتنا دورانیہ ہوا؟ یہ کتنا ٹائم ہوا؟ 10 سال۔ تو آپ سمجھ لیجئے اس کو 10 سال کی قضا پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں بھی حساب لگا لیں کتنی عمر میں بھی ہوا، 10 سال۔ اب 10 سال میں جو ہے طریقہ کیا ہے نا کہ اب 10 سال کو آپ نے کاؤنٹ کیا، کاپی پہ لکھ دیا، اب آپ نماز اسے شروع کریں قضا کرنا، جیسے فجر، تو اب اپنے اس کو یوں نیت کریں، اللہ میری قضا نمازوں میں سے جو پہلی فجر ہے، اللہ میری ہے نا قضا نماز جو پہلی ظہر ہے، عصر، ایسے مغرب، عشاء، اب وہ نشان لگاتے جائیں، لگاتے، یعنی 10 سال میں 10 سال کی نماز آپ کو پوری کرنی ہے۔ ایک نمازیں آپ ایک نماز کے ساتھ پڑھیں، یا کسی ایک نمازیں 1 دن کی پڑھیں، 2 دن کی پڑھیں، 3 دن کی، بہرحال آپ کو 10 سال کی نمازیں پوری کرنی ہے۔ جی اب جیسے ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر میں دکان پہ آتے ہیں جاتے ہیں، ابھی ہمیں 5 دن کے لیے باہر جانا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ 5 دن کے لیے باہر تو جمع کریں، نہیں پڑھ پائیں گے، سفر میں رہیں گے یار، تو 5 دن پہلے سے اس کو پورا لکھ کے کور کر لیں، 5 دن ہم سفر میں رہیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے تو پہلے پڑھ لیں، پڑھنا ہی ہم کو، تو انشاءاللہ جب عادی ہو جائیں گے نا تو سب آسان ہو جائے گا، بالکل آسان ہو جائے گا۔ جسے میں اکثر کہتا ہوں نا، جی جو بے نمازی ہے نا، اب شہد کا تھوڑی عام گفتگو، جو بے نمازی ہے وہ عشاء نہیں پڑھ پاتے، وہ فجر نہیں پڑھ پاتے، بس جو بے نمازی ہے نا ان کو نیند آنے لگتی ہے، ان کو نیند آنے لگتی ہے، جی وہ اس لیے نہیں پڑھ پائے کہ ان کو نیند آ رہی ہے، اور جو نمازی ہے نا وہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو نیند آئے گی نہیں، اس کو نیند آئے گی نہیں، جی جب تک وہ عشاء نہیں پڑھے گا جی اس کو نیند نہیں آئے گی، عشاء کے پڑھنے کے بعد ہی اسے نیند آئے گی۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا وہ بہت ہی آسان ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے مدد تو سب میرے رب کی ہوتی ہے، فضل سب میرے رب کا ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہی ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہوتی ہیں، اس کی توفیق نہ ملے تو بہرحال بات سمجھتے ہوئے تو اس طرح سے آپ قضائے عمری کریں۔ اب جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نیت باندھا، آپ نے ثنا پڑھا،
پھر آپ نے اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، الحمد شریف پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھی، کوئی سورہ پڑھی آپ نے؟ جی رکوع میں گئے آپ کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم آپ نے کہا، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی آپ نے کہا، ہے نا؟ اس طرح سے رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی، 2 رکعت کی نماز یا 4. جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور. یہ پڑھ کے آپ جو تحیات کے بعد یہ درود شریف پڑھیے. اب جب آپ قضا پڑھیں گے تو آپ کے لیے اتنی اجازت ہے کہ آپ نے نیت باندھی 2 رکعت سب سے پہلی فجر اور سرا پڑھے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کیا آپ نے، الحمد شریف پڑھا، سورہ ملا، 3 آیت آپ کو پڑھنی ہے. اگر کہیں ایسے یاد ہے تو 3 پڑھ دیں یا کوئی چھوٹی سورہ پڑھ دیں. جی کوئی چھوٹی سورہ پڑھ دیں. اب رکوع میں آپ گئے تو ایک ہی بار آپ سبحان ربی العظیم کہیں، چل جائے گا. ایسا نہیں کہ ایک ہی بار کہنا، کوئی 3 چلے چلائے، ان میں اس کو ہلکا کہیے گا، خفیف، جس کو شاید آپ شارٹ کہتے ہیں، مطلب کم ہلکا. تو ایک بار بھی سبحان ربی العظیم آپ کہیں گے ہو جائے گا. سجدے میں سبحان ربی الاعلی ایک بار کہیں گے، اور تحیات تو پوری پڑھنی پڑے گی، اس لیے واجب ہے. درود شریف اس میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اتنے سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، یعنی شارٹ. جی ایک نماز وہ وتر جو ہے اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. جی تو دعائے قنوت جس کو یاد ایسے بھی دی جاتی ہے نا، جس کو یاد نہیں ہے نا وہ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے، اللہم رب اغفر لی پڑھ لے، اس طرح سے. تو مطلب اس میں آپ کو ایک ہلکا کر دیا گیا تاکہ آپ آسانی سے، اگر زیادہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ایک ایک ٹائم بھی پڑھتے ہیں تو نارمل آپ 3 بار کہہ لیں، تحیات کے بعد درود پڑھ لیں، انشاءاللہ درود تو نور ہی نور ہے. جی نور ہی نور ہے، ابھی اپنے آقا پہ درود پڑھنا. تو یہ طریقہ جی تو یہ حساب لگائیں. اب اسی حساب نے چھیڑ دیا ہے لائق اولاد کے لیے یہ بھی ہے کہ جیسے اس کے والد یا والدہ دنیا سے گزر گئے، چلے گئے، اس کو محبت ہے، اس کو وہ ہے، تو اب وہ سوچ لے کہ میرے والد نے اپنی نمازیں پوری نہیں کی، ان کی نمازیں رہ گئی، ان کے روزے رہ گئے، تو شریعت نے اس کا بھی ہے نا سمجھیے راستہ اور حل نکالا کہ اولاد یا کوئی بھی ہے نا کسی مومن کے لیے بھی اس کی نمازیں جتنی حساب لگائے، جتنی چھوٹی ہیں اس کا وہ فدیہ ادا کر دیا. فدیہ ادا کر دیا. اگر فدیہ ادا ہو گئی تو ہے نا ان کے اس مرحومین کے ذمے سے نمازیں ساقط ہو گئی، معاف ہو گئی. آپ کو پھر طریقہ بتا دیا گا فدیہ کا، یعنی ان کی بھی نماز، ان کے بھی روزے کو پورا کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کے پیارے محبوب کی شریعت پاک میں یہ ہم پر آپ پر کرم کرتے ہوئے آسانیاں دے دی گئی ہیں، اور ہے نا مغفرت کا ایک راستہ بتا دیا گیا. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.